اور تل ابیب سے یہ خبریں ہیں، وہاں پر دھماکے سنے گئے ہیں. یہ ہم تل ابیب کی بات بتا رہے ہیں، وہاں پر فائرنگ کا واقعہ تو رپورٹ ہوا تھا، دھماکوں کی آوازیں بھی آئی ہیں. حفا سے بھی خبر یہ آئی کہ وہاں پر فائرنگ کا واقعہ رپورٹ ہوا، فائرنگ کے واقعات ہوئے. تو ایک طرف اسرائیل کے اندر گولیاں چل رہی ہیں، دوسری طرف اسرائیل کی فضاؤں میں میزائل ہے، اور یہ سب کچھ وہ حالات ہے، یہ سارا خوف کا مزہ وہ اسرائیل کو چکھنا پڑ رہا ہے جو خوف اس نے پھیلایا، جو انتشار، جو جنگ کی آگ اس نے لگائی اس خطے میں. مجبور ہے جواب دینے کو مظلوم. یہ حالات اسرائیل نے بنائے، تو پھر اس کے بعد میں اب لبنان اور ایران کی طرف سے جواب آ رہا ہے. ایک طرف ایران سے جواب آ رہا ہے اور دوسری طرف حزب اللہ، انہوں نے بھی کارروائی کی ہے. لبنان کے اوپر جو ظلم ڈھانے کی کوششیں اسرائیل نے کی، اس کا بھی جواب آ رہا ہے. جو کچھ مشرق وسطی کی صورتحال ہے، جو کشیدگی کا احوال ہے، وہ سب آپ کو دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے. ایران نے اسرائیل کی طرف بیلسٹک میزائل داغ دیے، 400 سے زائد میزائل ہیں کہ جو داغے گئے ہیں. بیلسٹک میزائل ہے، کروز میزائل ہے، ڈرونز ہیں اس میں شامل. ترک میڈیا نے ایسا دعویٰ کیا اور ساتھ کے ساتھ اسرائیلی میڈیا نے اس کو مانا بھی ہے کہ ان کی حالت خراب ہے، ان کے یہاں حالات خراب ہیں. ترک میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ایران نے اسرائیل کی طرف بیلسٹک میزائل برسائے. ایرانی میزائل حملے کے بعد اسرائیل میں سائرن بج اٹھے، خوف کی فضا بن گئے. اور صرف یہی نہیں کہ ہواؤں میں، فضاؤں میں میزائل ہیں اسرائیل کی. ان کے یہاں یہ بھی دیکھیے کہ ان کے مختلف شہروں سے یہ خبریں بھی رپورٹ ہوئی ہیں کہ وہاں پر دھماکے سنے گئے ہیں اور فائرنگ بھی ہوئی ہے. آپ کو یہ بھی بتا دیں، اسرائیلی شہر حفا میں مسلح افراد کی فائرنگ، 10 اسرائیلی شہری ہلاک ہوئے. اسرائیل پر حزب اللہ نے حملہ کیا، لبنان سے متعدد راکٹ فائر ہوئے. بالکل، آپ کو بتائیں کہ ایران کا اسرائیل پر یہ بڑا حملہ ہے، 400 سے زائد میزائل داغے گئے ہیں. ایران کا اسرائیل پر بیلسٹک، ڈرون اور کروز میزائلوں سے یہ حملہ ہے. تل ابیب اور بیت المقدس سمیت پورے اسرائیل میں سائرن بج اٹھے. اسرائیل نے ایران کی طرف سے میزائل داغے جانے کی تصدیق کر دی ہے. ایران کے اسرائیل پر حملے کے بعد امریکی قومی سلامتی کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے. ایرانی حملے کے بعد اسرائیلی جنگی کابینہ کا اجلاس بھی بلا لیا گیا، جبکہ اسرائیلی میڈیا اب یہ بتا رہا ہے کہ تل ابیب میں مسلح افراد گھسے، فائرنگ سے متعدد افراد ہلاک ہوئے. تل ابیب میں دھماکے بھی سنے گئے ہیں، اسرائیلی میڈیا ایسا بھی بتا رہا ہے. اسرائیلی شہر حیفا میں بھی مسلح افراد کی فائرنگ سے 10 اسرائیلی شہری ہلاک ہوئے. اسرائیل پر حزب اللہ نے بھی حملہ کر دیا، لبنان سے بھی متعدد راکٹ فائر کیے گئے. تو پہلے جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ 400 سے زائد میزائل حملے کیے گئے ایران کی جانب سے، اس کے بعد حزب اللہ نے بھی حملہ کیا، اور پھر لبنان سے بھی متعدد راکٹ فائر کیے گئے ہیں اسرائیل پر. اور اس کے نتیجے میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نقصانات بھی رپورٹ ہوئے. جس طریقے سے زمینی کارروائی ہوئی اور اسرائیلی شہر حیفا میں بھی مسلح افراد کی فائرنگ سے 10 اسرائیلی شہری ہلاک ہوئے ہیں، یہ خبریں بھی اب سامنے آ چکی ہیں. تو آپ کو بتائیں کہ تل ابیب میں مسلح افراد نے فائرنگ کی اور اس فائرنگ سے متعدد افراد ہلاک ہوئے. تو بڑا حملہ کیا گیا ہے. مشرق وسطی میں کشیدگی اب بڑھتی جا رہی ہے، اور آپ کو بتائیں کہ ایران نے اسرائیل کی طرف بیلسٹک میزائل داغے ہیں اور 400 سے زائد میزائل داغے گئے ہیں، ایسا بتایا جا رہا ہے. یہ بڑا حملہ ہے جو اسرائیل پر اب کیا گیا ہے، جواب میں کیا گیا ہے. یہ جوابی حملہ کیا گیا ہے ایران کی جانب سے، لبنان کی جانب سے، حزب اللہ کی جانب سے، اور میزائل داغے جا رہے ہیں، فضائی حملہ کیا جا رہا ہے، ساتھ میں زمینی کارروائی بھی جاری ہے. جس طریقے سے رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ فائرنگ کے نتیجے میں 10 اسرائیلی شہری بھی ہلاک ہوئے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ زمینی کارروائی بھی اس وقت جاری ہے اور فضائی حملے بھی مسلسل کیے جا رہے ہیں. سما کے ناظرین اس وقت یہ سما کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جو فضائی حملے ایران کی جانب سے، لبنان کی جانب سے اور حزب اللہ کی جانب سے کیے گئے ہیں، اور 400 سے زائد میزائل داغے گئے ہیں. ایران کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران کا اسرائیل پر بیلسٹک، ڈرون اور کروز میزائلوں سے یہ حملہ ہے، اور زمینی کارروائی کے نتیجے میں 10 اسرائیلی شہری ہلاک بھی ہوئے ہیں. اور اس بڑے حملے کے بعد ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی شہر حیفا میں بھی مسلح افراد کی فائرنگ ہوئی، 10 اسرائیلی شہری ہلاک ہوئے. اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایران کے اسرائیل پر حملے کے بعد امریکی قومی سلامتی کا اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے، جبکہ ایرانی حملے کے بعد اسرائیلی جنگی کابینہ کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے. تو گفتگو ہو رہی تھی ماریہ سلطان صاحبہ سے، وہ یہی کہہ رہی تھی کہ اب یہ جنگ ایسکلیٹ بھی کر سکتی ہے. اور اس سب کے درمیان اسرائیلی میڈیا نے یہ بھی رپورٹ کیا ہے کہ جو اسرائیل کے گیس کی تنصیبات ہیں، میزائل اس پر گرے ہیں یا اس کے آس پاس گرے ہیں. اسرائیلی میڈیا یہ مان چکا ہے کہ ایران کی طرف سے حملہ کیا گیا، ساتھ کے ساتھ اب یہ بھی ان کی طرف سے ہی خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل کی گیس کی تنصیبات جو ہیں وہاں پر میزائل گرے ہیں. میزائل حملے اور اس کے ساتھ فائرنگ کے واقعات، اور اب اسرائیل
اسرائیلی میڈیا نے یہ بھی بتا دیا ہے۔ تازہ خبر، ایران کا اسرائیل پر بڑا حملہ، 400 سے زائد میزائل داغ دیے۔ ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک، ڈرون اور کروز میزائلوں سے حملہ کیا۔ تل ابیب اور بیت المقدس سمیت پورے اسرائیل میں سائرن بج اٹھے۔ اسرائیل نے ایران کی طرف سے میزائل داغے جانے کی تصدیق کر دی۔ ایران کے اسرائیل پر حملے کے بعد امریکی قومی سلامتی کا اجلاس طلب کیا گیا۔ ایرانی حملے کے بعد اسرائیلی جنگی کابینہ کا اجلاس بلا لیا گیا۔ تل ابیب میں مسلح افراد گھس گئے، فائرنگ سے متعدد افراد ہلاک ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا نے خود رپورٹ کیا ہے یہ۔ تل ابیب میں دھماکے سنے گئے۔ اسرائیلی شہر حیفا، یہاں سے بھی خبر آئی کہ مسلح افراد نے فائرنگ کی، 10 اسرائیلی شہری ہلاک ہوئے۔ اسرائیل پر حزب اللہ نے بھی حملہ کر دیا، لبنان سے متعدد راکٹ فائر کیے گئے۔ ایران کے بعد یہ خبر بھی آئی، لبنان کی جانب سے متعدد راکٹس فائر کیے گئے۔ اسرائیل کی گیس کی تنصیبات پر میزائل گرے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے یہ رپورٹ کیا ہے۔ اب بالکل آپ کو بتائیں کہ بڑا حملہ کیا گیا ہے، اسرائیل پر یہ حملہ کیا گیا ہے، جوابی حملہ کیا گیا ہے، 400 سے زائد میزائل داغے گئے ہیں۔ ایران کا اسرائیل پر بیلسٹک، ڈرون اور کروز میزائلوں سے یہ حملہ ہے۔ تل ابیب اور بیت المقدس سمیت پورے اسرائیل میں سائرن بج اٹھے ہیں۔ اسرائیل نے ایران کی طرف سے میزائل داغے جانے کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اپڈیٹ یہ سامنے آئی کہ ایران کے اسرائیل پر حملے کے بعد امریکی قومی سلامتی کا اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے۔